لیڈیز فرسٹ. تو پھر میں اور آپ ہی شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں کیسی گزر رہی ہے عید؟ ماشاء اللہ. نہیں تھینک یو, پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, سما کے سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. آپ دونوں کو بہت بہت عید مبارک. اور عید جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں اپنی بزی روٹینس کے اندر سے ایک اچھا بریک ملتا ہے. عید کے دن کے اندر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اپنی فیملی, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, تو یہی ہائی لائٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے آپ کی بھی ماشاء اللہ ایک بیٹی ہے اور میری بیٹی کی طرح بہت شوقین ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے جیسے آپ کی عید جو ہے وہ عائشہ کے گرد گھومتی ہے, میری عائشہ کے ارد گرد گھومتی ہے, اور وہ تیاری کا ہوتا ہے, اس کو بہت شوق ہے کہ چوڑیاں چاہیے, مہندی چاہیے. سو عید سے ایک دن پہلے وہی ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور عید کے دن اس نے صبح اٹھ کے تیار. اور مجھے ایک چیز کے یہاں پہ کنفیس کرنے دیجیے کہ ہر انسان جو ہے وہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پر سیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے ایک چیز یشوین سے سیکھی ہے. یشوین نے مجھے بتایا کہ عید کا موقع جو ہوتا ہے نا وہ سب کے ملنے کا موقع ہوتا ہے. تو ہم جب اس طرح کے پروگرامز رکھتے ہیں تو اس پہ ہم تمام لوگ ملتے ہیں, ڈسکشنز ویسے یوزولی بھی مل رہے ہوتے ہیں, لیکن عید کے پروگرامز میں ذرا جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ کلر ہو جاتا ہے, اس پہ پولیٹیکل باتیں بھی ہو جاتی ہیں, عید کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, سب کچھ. آج ہم نے جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کر کے پہنا ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ حسن ایوب کو نہیں بتایا. بہت پیاری یہ دیکھیں بقرہ عید ہے, اس میں جانور ذبح ہوتے ہیں, لال لال ہوتا ہے, خون ہوتا ہے, تو آپ نے بیسیکلی ریڈ از اے کلر آف ڈینجر. نہیں ڈینجر بھی ہے نا, تو خونی رنگ ہے. اب خونی رنگ کے اندر دونوں رنگی جا چکی ہیں. اب میرا اور عطر کاظمی صاحب کی آج خیریت نہیں ہے لگتا مجھے, میں تو ڈر رہا ہوں, میں تو ڈر رہا ہوں. نہیں اصل میں انہوں نے اتنے گائے بکرے گرائے ہیں نا کہ یہ جو ان کو خون ہی خون نظر آ رہا ہے. حضرت ایوب صاحب بڑا اچھا کام کرتے ہیں, آپ نے یہ بھی شروع کر دیا ہے, موسمی کسائی ہو گئے ہیں. آنکھوں میں مجھے خون نظر آ رہا ہے. چلیں مجھے بتائیں آپ کا ریٹ کیا تھا اس بار, گائیں کتنے کی اور بکرے؟ 3 ویڑے ہیں جی. نہیں آپ گرا کتنے کے رہے تھے موسمی کسائی؟ میں کوئی نہیں گرا. اچھا نہیں آپ نے خون کی بات کی, رنگ کی بات کی, میں نے کہا آپ اتنے رنگے ہوئے. ذبح کی ہے وہ بھی شیور والی, اور وہ بھی کیریبین کے اندر, اور وہ زندگی کا سب سے مشکل کام تھا میرے لیے. اچھا. وہ بھی ذبح کرتے ہوئے 3 مرتبہ تو میرے ہاتھ کانپے, اور میں نے کہا میں کس طریقے سے سلاٹر کر سکتا ہوں. تو سلاٹرنگ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور یہ جانور کو, میرا بڑا بھائی ہے وہ خود مطلب تکبیر پڑھتا ہے, سلاٹر کرتا ہے. میں نے کئی دیکھی ہے ویڈیوز کہ عرب خواتین جو ہے وہ ذبح کرتی ہیں, تو آئی کانٹ ڈو اٹ سیریسلی. اور یہ ویسے یہ ایک طریقہ بھی ہے, اور اس کے بارے میں دین بڑا واضح طور پر بتاتا ہے کہ کس طرح سے قربانی ہونی چاہیے کہ آپ کی ایک ضرب کے اندر ہی غلطی کا بھی چانس ہوتا ہے, وہ کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے جانور کو. اطہر ویسے آپ کرتے ہیں عید مبارک؟ خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. نہیں میں کون سا یوگوسلاویا میں رہتا ہوں, خود نہیں, obviously خود آپ کو پتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آپ جانور کو اس طرح لک آفٹر نہیں کر سکتے, اور بہت ساری ویڈیوز جو عید سے پہلے آتی ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں جانور ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں ہم سب کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. دیکھیں ایک تو اس کا جو ایسنس ہے اس دن کا, اس میں قربانی بھی ہے, اثار بھی ہے, تو وہ آپ کو obviously جانور کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ کی ایک پیاری چیز آپ اس کو قربان کر رہے ہیں, لیکن سیلیبریٹ کرتے ہیں جس سے آپ نے کہا یا اشوین نے کہا کہ یہ دوستوں سے ملنے کا دن ہوتا ہے. بنیادی طور پہ آپ کا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے, پھر آپ کا جو ایک سماجی اور معاشرتی جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح پورا پاکستان سیلیبریٹ کرتا ہے تو ہم ویسے کبھی ہوا ہے یہ کہ قربانی خود کی جائے, اس کا بھی ویسے بڑا ثواب ہے کہ آپ خود سے اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کی قربانی کریں, اور اس کے لیے واقعی حسن کی بات صحیح ہے کہ اس کے لیے آپ کو بڑا دل گردہ چاہیے, کیونکہ ایک جاندار شخص کو جو ہے اس کی قربانی دینا کبھی ویسے ہوا ہے؟ نہیں کبھی ایسا ہوا تو نہیں, لیکن میں بچپن نہیں مرغی بھی کی بہت مشکل تھا. میں بچپن میں جو ہے نا کافی یہ ہنٹنگ کرتا ہوتا تھا, یہ فاختہ اور یہ اور وہ, تو میں وہ ذبح وغیرہ کر لیتا ہوں, پر کبھی بڑا جانور کبھی نہیں کیا. کھلایا نہیں ویسے کبھی آپ نے؟ یہ کسی نے بچپن کہہ دیا, پہلے بچپن گزر گیا تو نہیں, آپ کو کھلائیں گے بھی. آپ ایسے بناتی ہیں, دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں؟ میں یہ بات بہت دفعہ جب کہتی ہوں تو مجھے بعد میں سوشل میڈیا پہ بہت باتیں بھی سننے کو ملتی ہے, کیونکہ انفارچونیٹ ہے ہم نے خواتین کے ساتھ کوکنگ اور ان چیزوں کو بالکل نہ وہ اسٹیریوٹائپ اور اٹیچ کر دیا ہے کہ اگر نہیں کھانا پکاتی تو ہو کھانا کیوں نہیں پکاتی. سو مجھے کھانے سے اتنا ہی تعلق ہے کہ کھانے کا بہت شوق ہے. میں اور آپ جن دعوتوں میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف کھانے والوں آپ بھی میرے ساتھ میرے کلب کی ممبر ہیں, مجھے پتا ہے. اچھا ان مائی کیس آئی نو ہاؤ ٹو کوک. مجھے وہ سمی بھائی کی درد بھری کہانی یاد ہے جب آپ نے کوشش کی تھی کھانا پکانے کی, تو میری وہ صورتحال نہیں ہے. آئی کین کوک بٹ مجھے کھانا پکانے کا بالکل شوق نہیں ہے. مجھے کھانا کھانے کا بہت شوق ہے. گوشت کی عید ہے, میں پراپر گوشت خور ہوں, مجھے گوشت کھانے کا شوق ہے, لیکن پکانے سے کوئی. اچھا میری امی نے بڑا ناراض
नाराज होती है वैसे इस बात पे यशवीन, अम्मी है, मेरी मदर इस बात पे बड़ी नाराज होती है, क्योंकि मैं उमूमन सारे शोज पे, आपके शो पे, बाकी दोस्तों के, मैंने 2-3 लोगों के शोज पे ये बताया कि एक दफा जब मैंने पकाया था तो उसके बाद क्या रिएक्शन आया था, तो मेरी अम्मी बड़ा नाराज हुई, कहती है मैंने इतनी फूहड़ बेटी बड़ी नहीं की है, मैंने अच्छा खासा बहुत कुछ सिखाया हुआ है। आपको पता नहीं मैंने कहा जी हाँ, वो उस वक्त मैं पकाया करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ पकाया करती हूँ, आप समझ सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर ईद गुजारनी हो ना, तो अतर काज़मी साहब बेहतरीन दावत करते हैं ईद के दिन, हमें तो और वो दावत मिस नहीं करनी चाहिए। एक ग्रैंड फेस्टिवल हो है और एक ग्रैंड दावत होती है। हसन अय्यूब साहब, वैसे आप जो दावतों की बात कर रहे हैं, आप तो आपके बराबर में बैठे हुए लोगों को छोड़कर आप 6-8 लोगों को दावत देकर चले जाते हैं और बाद में वो लोग बता रहे होते हैं कि आपको नहीं बुलाया हसन साहब ने, तो आप तो उनमें से हैं सर। आप क्या अतर साहब का पता नहीं कौन सी गलती मुझसे हो गई है, मुझे याद नहीं आ रहा। चलें, अब इस गलती का खुमियाजा ये है कि आप जो है ना कोई शेर सुना दें। शेर नहीं सुनाता जी, मैं आपको एक नज़म सुनाएंगे। एक वाकया सुनाता हूं। अच्छा चलें। वाकया ये है जी कि अभी पिछली ईद की बात है, एक उसने कहा जी कि वो जो है ना बैल, वो बड़ा जनाब वो भाग रहा था ना, तो वो मतलब ना वो पठान साहब थे, तो लड़का पठान था जो कसाई था, उसने कहा मैं पठान का बच्चा हूँ, तो ये बैल कुछ भी नहीं है ना। उसने कहा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। वो पीछे हटाकर आप यकीन करें जब देखा, तो जब उस बैल ने उसको सर पर सींगों पर उठाया ना, आप यकीन करें कि मैंने उसको गेट से ऊपर जाते हुए देखा, और ऊपर से बेचारा जब नीचे गिरा उसकी पसली वगैरह टूट गई। तो बात यह कि प्रॉपर कसाई था, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना हो। इवन जो ये प्रोफेशनल कसाब भी है ना, क्योंकि रंग रंग का जानवर है, अल्लाह ताला ने रंग रंग का जानवर रखा हुआ है। तो वो उसने कहा मैं पठान का बच्चा, मैं अभी जाता हूँ। तो वो पठान का बच्चा जब चला गया, तो दिलेरी भी और हमाकत में बड़ा फर्क होता है जी। तो वो जो उसने हमाकत की, उसके बाद उसकी रिब्स टूट गए जी, और ईद के दिन मुझे मुसीबत पड़ गई। उसको उठाकर जनाब इमरजेंसी के अंदर अस्पताल लेके गए, कुर्बानी तो वहीं पे रहेगी, ठीक है। तो ये इस किस्म के वाकयात होते हैं एक्चुअली, और ये तो आई विटनेस हुई है लास्ट ईयर का वाकया जी। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। वैसे कसाई का किस्सा सुना रहे हैं, बच्चों ने आज तक उसका मजाक बनाया हुआ है, मैं पठान का बच्चा हूं। अच्छा, वो पठान का बच्चा, अनट्रेन्ड कसाई भी तो बहुत आ जाते हैं इन दिनों, ये भी बड़ा कसाई शुरू हो जाते हैं। और इस वक्त जो हालात है, एक्चुअल कसाई है, पठान है, वो अब दोबारा मतलब उसको इस मर्तबा मैंने पूछा बच्चों से, कहते नहीं उसको पापा नहीं बुलाना, तो उसको नहीं बुलाना। तो वो अच्छा, अब जो है ना, अब पत्थर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की है, नज़र आता है जब हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, इनफैक्ट जब हम अपनी पर्सनल डिस्कशंस में भी बैठते हैं, तो अब हम लोगों में या बाकी लोगों से भी जब बात होती है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो ईद के दिनों में फ्रिज खरीदे जाते थे, बाकायदा डीप फ्रीजर्स खरीदे जाते थे और पूरी गायें उठाकर फ्रीज कर ली जाती थी, अब वो कॉन्सेप्ट कम हो रहा है। और शायद इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है कि हम जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह हम वो ब्लेस्ड लोग हैं जो शायद सारा साल गोश्त खाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान की, और इस वक्त जो हालात हैं जिनको शायद गोश्त क्या दाल भी बड़ी मुश्किल से मैसर होती है, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनका ख्याल रखा जाए इस तरह के मौक़ों पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस ईद का बेसिक पैगाम ही ये है, ये ईद है ही उन्हीं लोगों के लिए, ये कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने उनको ज़्यादा देना है। तो